الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بعض نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ یہ جوابی بیانیہ در حقیقت علماء کے بیانیے کے جواب میں ہے، یعنی ہمارے ہاں ہمارا مذہبی فکر جس بیانیے پر کھڑا ہے، میں نے ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ اس کے بعد میرا جو کچھ نقطہ نظر ہے اسے بھی میں متعین نکات کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تک ہم 8 نکات پر گفتگو کر چکے ہیں، اب 9ویں نقطے پر بحث شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں چند حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس بیانیے کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس میں ایک جملہ میں نے لکھا ہے، اس وقت بھی میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ میں نے لکھا ہے یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ تعبیر نہیں چل سکتی۔ اس وقت ہمارے ہاں علماء ہیں، علماء کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک بیانیہ ہے۔ اس کے مقابل میں ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ایک قابل لحاظ حصے کا بیانیہ وہ ہے جس کو اگر ایک اصطلاح میں تعبیر کیا جائے تو وہ سیکولرزم۔ میں نے جو کچھ اب تک عرض کیا ہے وہ اگر آپ غور کیجئے تو تمام تر علماء کے بیانیے کی تردید میں ہے، یعنی ایک نظر ڈال کے دیکھیے تو جب میں نے یہ کہا کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، وہ ریاست سے متعلق کوئی حکم نہیں دیتا۔ اس نے اگر مسلمانوں کو ان کی اجتماعی زندگی سے متعلق کچھ احکام دیے ہیں تو اس کے مخاطب بھی مسلمانوں کے ارباب حل وقت ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان کے حکمران ہوں۔ ریاست بحیثیت ریاست جس طرح کے علم سیاست کی اصطلاح میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، مذہب کی مخاطب نہیں ہے۔ یہ بات نتیجے کے اعتبار سے وہی ہے جو سیکولرزم کے علمبردار کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں، میں کس زاویے سے کہہ رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کو نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں۔ اس وجہ سے یہاں انہیں مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ میرے استدلال سے صرف نظر کر لیں گے۔ میرے استدلال کی بنیاد تو مذہب ہے، لیکن وہ اس سے صرف نظر کر لیں گے اور نتیجے کے معاملے میں یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جبکہ میں نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ جدید قومی ریاست ہے جس کو میں نے وجود نہیں بخشا، تاریخی عمل سے وجود پذیر ہوئی ہے۔ میں یہ بات اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ بات کہ یہاں سیکولرزم کا نقطہ نظر رکھنے والوں کو مجھ سے اختلاف نہیں ہوگا، چنانچہ یہ یاد رہے کہ جب مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس بیانیے کے جواب میں مضمون لکھا تو انہوں نے اصل میں اسی کو موضوع بنایا اور یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس بیانیے میں تضاد ہی تضاد ہے۔ شروع میں بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریاست مذہب کی مخاطب نہیں ہے، اور اس کے آخر میں کچھ احکام بیان کیے گئے، تو وہ پھر کہاں سے انجام پائیں گے؟ تو میں نے ایک مضمون لکھ کے پھر یہ بتایا کہ ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں، یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور جماعت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حکومت اپنا منشور لے کے آتی ہے، حکومت اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہے، لوگوں کا مینڈیٹ ان کو ملتا ہے، اس کے مطابق وہ جو کچھ بھی ملک میں قانون بنانا چاہیں اس کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ریاست
اس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ریاست تمام باشندوں کی ہے، ریاست صرف مسلم لیگ کی نہیں ہو سکتی اگرچہ ان کو اکثریت حاصل ہو، تو ریاست کسی خاص مذہبی نقطہ نظر کے لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی، یا آپ ریاست کی نوعیت تبدیل کیجئے۔ چنانچہ پھر میں نے تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ ریاست کی ایک نوعیت وہ ہے جو جزیرہ نما عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، اس لیے وہاں کوئی بحث نہیں ہے۔ ریاست کی ایک دوسری نوعیت وہ ہے جس میں فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آتی تھی، بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ حاکم اور محکوم کا تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن یہ جدید قومی ریاست یہ تو اس اصول پر قائم نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہاں حکومت کے معاملات زیر بحث ہوں گے، اور اسلام نے حکومت سے متعلق احکام دیے ہیں، یعنی جو لوگ بھی مسلمانوں کے حکمران ہوں انہیں کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی طبقے کو تو میری اس بات پہ اعتراض ہوا اور ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان کی تردید کر رہا ہوں ان کے نقطہ نظر کی، لیکن سیکولر لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ دوسرے نقطے کو دیکھیے، اس میں جب میں نے یہ کہا کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاستہائے متحدہ قائم کر لیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، میری بھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی سیکولرزم کے علمبرداروں کے لیے قابل اطمینان تھی، یعنی نتیجے کے لحاظ سے میرا استدلال تو مذہب کی بنیاد پر ہے، یعنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر یہ مذہب کا کوئی حکم ہوتا تو سر تسلیم خم، اس لیے کہ میں تو سیکولر فلسفے یا لبرلزم کے فلسفے سے مذہب کو نہیں دیکھ رہا، مذہب کی روشنی میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر مذہب یہ کہتا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر اس کے دلائل بھی ہوتے، میرا اطمینان بھی ہوتا اس پر، اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وہ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی مسلمان چاہیں اپنی ایک متحدہ حکومت قائم کر لیں، چاہیں وہ قومی ریاستوں کی صورت میں رہیں، چاہے وہ کوئی اور نوعیت کا نظم دنیا میں تاریخی عمل جاری ہے قائم کر لیں، مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ اس کے کنسرن کی چیز نہیں ہے، اس نے اس کو موضوع نہیں بنایا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں یا خلافت کو مسلمانوں کا نظم سمجھتے ہیں یا خلافت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یا خلافت کے قیام ہی پر اسلام کے قیام کا انحصار سمجھتے ہیں، ان کو اس پہ اعتراض ہوگا۔ تو یہ بھی علماء کے مذہبی بیانیے سے اختلاف تھا۔ اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیے، یعنی میرے استدلال کو قطع نظر کر لیجئے، تو سیکولر طبقے کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرا نقطہ قومیت سے متعلق تھا، یعنی اسلام قومیت کی بنیاد نہیں ہے، اخوت۔ تو اس سے وہ لوگ جو مذہب سے دلچسپی نہیں رکھتے یا سیکولرزم کے علمبردار ہیں یا لبرلزم کے علمبردار ہیں، وہ میری اگلی بات کو کچھ بہت زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اخوت کا رشتہ ہے تو ہوا کرے، چلیے قومیت سے تو نجات ہوئی۔ یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کو اپنی قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنی ہے، اس میں بھی ان کے لیے اطمینان ہی کا پہلو ہوگا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوگی۔ مذہبی لوگوں نے اس پر جو کچھ لکھا تھا اس کو میں نے جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہاں پر بھی اللہ کا دین بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں اخوتی کا رشتہ قائم کرتا ہے، اور اخوت کے رشتے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے میں نے اس میں بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ چوتھا نقطہ زیر بحث آیا، اور چوتھا نقطہ یہ تھا کہ مجھے آپ کو یا کسی گروہ کو یا کسی حکومت کو لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا نہیں، یعنی مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے اس کا انحصار اس آدمی کے اپنے اقرار پر ہے یا اس گروہ کے اپنے اقرار پر ہے۔ میرا اس کے ساتھ معاملہ دعوت کا ہوگا، تبلیغ کا ہوگا، میں غلطی کی وضاحت کروں گا، میں اس کو تنبیہ کروں گا، توجہ دلاؤں گا، تعلیم دوں گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ریاست اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ معاف کیجیے گا، یہ چیز بھی سیکولرزم کو ماننے والوں کے یہاں قابل اطمینان ہی ہوگی نتیجے کے لحاظ سے۔ یہاں پھر میں یہ عرض کر دوں کہ استدلال ایک بالکل الگ چیز ہے۔ عام طور پر لوگ استدلال کی صحت و عدم صحت سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، نتیجہ وہ یہی دیکھیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا
تو یہ جو عام طور پر لوگ مختلف گروہوں پر فتوے لگاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک تفریق پیدا کرتے ہیں اور قومی وحدت کو بھی پارا پارا کرتے ہیں، یا کچھ گروہوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے یا ان کے معاملے میں ڈسکرمنیشن پر مبنی قوانین بنائے جاتے ہیں، تو یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ چیز کہ کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ مسلمان ہے نہیں مسلمان، اچھا مسلمان ہے برا مسلمان ہے، یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم طے کریں. شرک، کفر اور ارتداد، پانچواں نقطہ یہ تھا. یہ سنگین جرائم ہے، لیکن ان کی سزا یہاں کوئی نہیں دے سکتا. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی مذہب کو نہیں مانتا تو آخرت کے بارے میں اس کو پہلے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. آخرت میں سزا ہوتی ہے تو ہوا کرے، کچھ ماننے والے لوگ مانتے ہیں تو مانا کریں. یہاں سے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہاں کوئی آدمی اب ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں پرسیکیوٹ نہیں کرے گا. چنانچہ دیکھیے ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ معاشرتی لحاظ سے مسلمان بنے رہیے، شرک کرنا وہ بھی کر لیجیے، نج کی مجلسوں میں کفر کا اظہار کرنا وہ بھی کر لیجیے. تو اس سے ایک لبرل معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور میں نے یہ عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے، بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے حق دے دیا لوگوں کو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بعض مفکرین، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، اور ہمارے ہاں اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا دنیا میں. تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر. قرآن مجید نے انہی لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس اصول پر ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے، جس کا جی چاہے ایمان اختیار کر لے. دعوت دی جائے گی، پیغام پہنچایا جائے گا، اور کفر کے نتائج سے بھی خبردار کیا جائے گا. تو اس پر بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک اطمینان کی چیز ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ مذہبی جرائم تو یہ تین ہی ہیں، شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے. تو ان کو ریاست سے غیر متعلق کر دیا ہے قرآن مجید نے، اور سیکولرزم کے علمبردار بھی اس میں یک گنا اطمینان ہی محسوس کریں گے. چھٹا نقطہ جہاد سے متعلق تھا. میں لفظ تو جہاد کا استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ایک دینی اصطلاح ہے، قرآن مجید نے اس کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا ہے، لیکن یہ پرسیکیوشن کے خلاف ہے. دنیا کا عمومی ضمیر بھی اس کو مانتا ہے. یعنی یہ بھی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے ہے، جہاد اسلام کا سیاسی غلبہ قائم کرنے کے لیے ہے، تو یہ ایک چیز ہے کہ جو پھر موضوع بحث بن سکتی تھی. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہے، تو اس وقت دنیا میں جنگ کو جس اصول پر روا رکھا جاتا ہے وہ بھی یہی. یعنی اقوام متحدہ بھی اگر کہیں جنگ کی اجازت دے گی تو ایسے ہی دے گی. افغانستان پر جب حملہ کرنے کی اجازت دی گئی، وہاں تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا، سلامتی کونسل نے فیصلہ کیا، اسی اصول پر کیا. فیصلہ غلط کیا صحیح کیا وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن اس اصول کو مان لیا گیا. تو اس پر بھی سیکولرزم کا کوئی علمبردار تشویش محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ نتیجے کے لحاظ سے جو وہ چاہتا ہے وہ چیز اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. میں نے اس میں اخلاقی حدود بھی بیان کیے 7ویں نقطے میں، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ صرف مقاتلین کے خلاف ہو سکتا ہے، یعنی کمبیٹنٹس کے خلاف. ظاہر ہے کہ اسی کی توضیح مزید ہے، اس پر بھی کوئی ایسی قابل اعتراض بات سامنے نہیں آتی. یاد ہوگا کہ 8واں اور آخری نقطہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی بھی جمہوری ہوگا. یعنی اس میں بھی حکومت قائم کرنے کا اختیار کسی طبقے کو نہیں دیا گیا. مثال کے طور پر علماء کے طبقے کے پاس نہیں ہے، صالحین کے کسی گروہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس وقت دنیا میں جو اصول مانا جاتا ہے اس اصول کو مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں اسلام بھی مانتا ہے. تو یہ 8 کے 8 نکات ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی یہ در حقیقت سیکولرزم کا بیانیہ ہے. میں نے خود اس کی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے. میرے ہاں وہ استدلال بالکل دوسرا ہے. میں اپنے مذہب سے اپروچ کر رہا ہوں، میں جس دین کو مانتا ہوں وہ مجھے یہاں پہنچا رہا ہے. تو اس وجہ سے استدلال میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے. اب یہ نواں نقطہ ہے جس پہ آ کر میری راہ جدا ہو جاتی. یعنی اب تک معاملہ علماء کے ساتھ تھا، علماء کا بیانیہ اس کو میں نے ایک ایک نقطے میں ایک لحاظ سے مسترد کر دیا اور یہ بتا دیا ہے. اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس وقت جو ایک فکری اور نظری کشمکش پوری مسلم دنیا میں برپا ہے، اس میں یہ بیانیہ اگر لوگوں نے اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیا تو کیا کردار ادا کرے گا.
یعنی مذہبی طبقہ اصل میں وہ جو 8 باتیں ہیں ان سبھی میں مختلف جگہ پر کھڑا ہے، صرف مجھ سے نہیں، پوری دنیا سے مختلف جگہ پر کھڑا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو وہ بیانیہ ہے کہ جو اس وقت ان تحریکوں کو جنم دے رہا ہے جس میں لوگ ڈسپریٹ ہو کے اب تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے میدان میں آ گئے ہیں، جس میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے، جس میں خود مسلمانوں کے اندر کے بعض گروہ مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں اور ان کی اپنی حکومتوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ بیانیہ کار فرما ہے، اس کے میں مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آ کے میری راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ اور اب مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ سیکولرزم کے علمبردار ہیں وہ مسلمان معاشرے سے متعلق کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات مسلمان معاشرے کے نزدیک کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے دلائل میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ مذہبی لحاظ سے استدلال کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے ہاں تو استدلال کی بنیاد ہی وہی ہے۔ میں جب اپنے دین کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ دین کیا کہتا ہے، پھر یہ بتاؤں گا کہ اس کا جو کچھ کہنا ہے وہ علم عقل کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ تو اب تک کی یہی صورتحال ہے، یعنی کوئی چیز نہ علمی اور عقلی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہی دین کا تقاضا بھی ہے، وہی دین کہتا بھی ہے، اسی بات کو دین بیان بھی کرتا ہے۔ یہ سوال اب سامنے آتا ہے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے، علماء بھی پوچھ سکتے ہیں اور علماء کے متوسلین بھی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں کہ پھر یہ سب کچھ اگر نہیں ہے، جو کچھ تم نے کہہ دیا ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھر کیا مسیحیت کے موجودہ تصور کی طرح جیسے کہ وہ ہے کیا صرف فرد ہی سے تعلق رکھتا ہے؟ یعنی اس نے انسان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں کوئی احکام نہیں دیے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ اسلام نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق یا ان کے ارباب حل وقت کو یا ان کے ذمہ داروں کو کوئی حکم نہیں دیا تو میں اس کا بھی اعلان عام کر دیتا، پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ میرے نقطہ نظر میں اور سیکولر اور لبرل لوگوں کے نقطہ نظر میں کوئی فرق نہیں، یہ کہا جا سکتا تھا۔ سیکولرزم اور لبرلزم اس کو میں نے کبھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا، یعنی یہاں پر بھی استعمال کیا ہے تو استرداد میں استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو اس نقطے پر جب میں گفتگو کروں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کہ جن کے ہاں اصل میں یہ خانے ہی دو ہیں، سفید اور سیاہ، ان کے لیے میری بات سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسلامی ریاست ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، تو پھر آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا صحیح تعبیر اختیار کیجئے تو آپ اسلامزم کے علمبردار ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ریاست کے اس طرح کے معاملات مذہب سے متعلق نہیں ہوتے تو پھر آپ سیکولرزم کے علمبردار ہیں۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نہ وہاں کھڑا ہوں نہ وہاں کھڑا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ توجہ دلا دی تمہید میں کہ اس نقطے کو آپ بہت اچھی طرح سنیے۔ اصل میں یہی میری راہ جدا ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو سیکولرزم اور لبرلزم کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات کہ لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، ان کے مابین اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب ایک دعوت اور پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام انبیاء کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار کی عدالت میں جا کے حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا میں مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ پر کوئی حکم لگاؤں، میں صرف اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کسی کے لیے بھی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں سب نقطہ نظر کے علمبردار یہ بات اپنے نقطہ نظر کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جا رہی، تو اس وجہ سے یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ لیکن آگے بڑھ کر اب وہی سوال جو میں نے اٹھا دیا کہ کیا میرا مذہب اجتماعی زندگی سے متعلق بھی کوئی حکم دیتا ہے؟ اگر وہ حکم دیتا ہے تو کیا ہے، اور پھر وہ ریاست اور حکومت سے کس طرح ریلیٹ ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ یا میں یہ کوئی متضاد بات کہہ رہا ہوں؟ جیسے کہ میں نے ابھی حوالہ دیا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنا سارا زور قلم اسی پر صرف کیا، درحال ہے کوئی بڑی سادہ سی بات تھی، اور بعد میں ہمارے ایک دانشور صاحب نے لکھا بھی کہ انہوں نے میرے جواب میں قلم اٹھا اور حق ادا کر دیا۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا حق ادا ہوا،
اس لیے کہ میرا تو نقطہ نظر وہاں زیر بحث ہی نہیں آیا. اس میں 10 نکات ہیں. اگر حق ادا کرنا تھا تو پھر ایک ایک نقطے کے اوپر مذہبی استدلال پیش کرنا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہوا. مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہوگی تو کیا یہ جو میں نے اوپر نکات بیان کیے ہیں اگر وہ ان کو مانتی ہے تو وہ مذہب کے معاملے میں مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے گی. اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کہہ دینا چاہیے آگے بڑھ کے کہ ہم بھی سیکولرزم کے قائل ہیں، یعنی دنیا میں ریاست کا نظم اسی اصول پر قائم ہوگا. لیکن میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ جس مذہب کو جس دین کو میں مانتا ہوں اسے تسلیم نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ یہ علم و عقل کے مسلمات کے بھی خلاف ہے. یعنی کسی چیز کی بنیاد ہمیشہ اس پر رکھی جاتی ہے کہ لوگوں نے ایک نظم قائم کرنا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے نقطے کی توضیح میں کہ یہ فیصلہ کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، ہماری حکومت کیسی ہوگی، یہ لوگوں کو کرنا ہے. اس کے لیے نہ پہلے سے کوئی نظریہ لوگوں کے اوپر مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو اس کا پابند کیا جا سکتا ہے. ان کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو تبدیل کریں. ان کو حق ہے کہ وہ اس دفعہ ایک منشور کی علمبردار کسی جماعت کو ووٹ دیں اور اگلی دفعہ کسی دوسرے منشور کی علمبردار کسی جماعت کو ووٹ دیں. انسان کے فکر میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ارتقاء آتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے میں تو ایسی کسی ریاست کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جس کو باندھ دیا جائے. یعنی ریاست قومی ریاست بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور نوعیت کی ریاست تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آ جائے، اس کا بھی جائزہ لے لیں گے، اس میں جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے. لیکن اس وقت جو قومی ریاستیں ہیں میں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمان ان میں رہیں، وہ اکثریت میں ہوں اقلیت میں ہوں، وہ قومی ریاستوں کو قبول کر کے اس حوالے سے اپنی قومی شناخت قائم کریں، وہ اس حوالے سے اپنی قومیت کا اظہار کریں. اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، ایک یونائٹڈ اسلامک اسٹیٹ یا ریاستہائے متحدہ اسلامیہ قائم کرنی ہے، کوئی اعتراض نہیں. اگر سیاسی حالات ایسے ہیں اور تاریخی عمل اس کی اجازت دے رہا ہے، آپ کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ضرور قائم کیجئے. اچھا کوئی شخص اس چیز کو ناممکن دیکھ کر بھی جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی جدوجہد کو، اگر وہ پرامن جدوجہد کر رہا ہے تو قبول کروں گا، اس کو حق حاصل ہے. یعنی میری اس کی بحث اس پر ہو سکتی ہے کہ آپ جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس کو ہدف بنا کے جدوجہد کرتے ہیں، وہ قابل عمل ہے یا نہیں. اس پر کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی. تو اس معاملے میں تو ایک واضح جگہ پر ہم کھڑے ہو کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان میں مسلمان جو جی چاہے کریں. اس وقت جو ریاست موجود ہے، یہ خواہ قومی ریاست ہے یا کوئی، اس میں جب حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو کیا اس حکومت کو دین میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں دیا گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. ہمارے ہاں کا جو جدید طبقہ سیکولرزم سے متاثر ہے یا لبرلزم سے متاثر ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے مسائل دو ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری. باطنی مسئلہ ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کا یہ ہے کہ وہ اصلاً مذہب پر اپنا ایمان ختم کر چکا ہے. یعنی میں کسی کے دین و ایمان پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. ایک تعداد ہے جس سے آپ گفتگو کریں، بات کریں، وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی میں کوئی حکم نہیں لگا رہا، بلکہ وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں. وہ یہ کہیں گے آپ کو کہ ہم نہیں جانتے خدا کون ہے، یہ آخرت کیا ہوتی ہے، ملاؤں کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے ہی میں رہتے ہیں، مسلمانوں ہی کے طریقے کے مطابق دفن کیے جاتے ہیں، جنازے ان کے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کریں. یہ ایک طبقہ موجود ہے. لیکن انہی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آخرت کا بھی معاملہ ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے بارے میں انسانی تجربے نے یہی ہمیں پہنچا دیا ہے کہ جدید قومی ریاست کو سیکولر ہی ہونا چاہیے. سیکولرزم اپنی آخری مفہوم میں، اپنے آخری اطلاق میں ایسا ہی ہونا چاہیے اس کو. یہ لوگ ہیں کہ جو میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ مذہبی لحاظ سے غلط جگہ پر کھڑے ہیں، بلکہ اگر وہ اپنے پیش نظر مقصد کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی جب سیکولرزم اور لبرلزم کے تصورات مغرب میں پروان چڑھے تو ان کا مخاطب مذہبی لحاظ سے کون تھا؟ یعنی مسیحیت تھی. مسیحیت میں صدیوں پہلے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش ایک صدی کے اندر اندر ہی ایک عظیم انقلاب برپا ہو چکا تھا. اور وہ انقلاب کسی حکومت نے، کسی ریاست نے نہیں برپا کیا تھا،
وہ ان کے اندر ہی کے مذہبی رہنماؤں نے برپا کیا تھا، سینٹ پال نے. اور وہ انقلاب یہ تھا کہ اس میں تورات کی شریعت کو مذہبی استدلال سے مسیحی نقطہ نظر سے الگ کر دیا گیا تھا. یعنی یہ واقعہ ہو چکا تھا. چنانچہ سیکولرزم کی یا لبرلزم کی ساری جنگ مغرب میں چرچ کے خلاف تھی، اور چرچ اپنے وجود کے پیچھے کوئی حقیقی مذہبی استدلال نہیں رکھتا تھا. یعنی کوئی چیز کیا اپنی کوئی بنیاد رکھتی ہے؟ روایت تھی، ایک قائم کر دی گئی. اس میں پوپ کو بڑا غیر معمولی سیاسی اختیار بھی صدیوں تک حاصل رہا ہے، جس کو ول ڈیوراں سٹوری آف سویلائزیشن میں عصر الایمان کہتا ہے. یعنی ایج آف فیتھ تھی ایک، جس میں ساری دنیا میں یہی صورتحال تھی. تو اس میں مذہبی لوگوں کو مسیحی دنیا میں بڑا غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا تھا. ہمارے ہاں بھی جیسے کہ شیعہ نقطہ نظر کے لوگ ہیں، اہل تشیع، ان کے ہاں مذہبی علماء کو ایک خاص طرح کا سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے. یعنی اب تو وہ باقاعدہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اس کو آپ بڑی حد تک ایک سیاسی اقتدار سے یا نیم سیاسی اقتدار سے تعبیر کر سکتے تھے. یہ پوپ کا ادارہ یہ اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا تھا. یعنی یہ انسانیت کے خلاف ایک تحکم تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لہٰذا وہ جنگ جیت لی گئی، اور خود پاپائیت نے ویٹیکن میں اپنے آپ کو بند کرنے پہ اتفاق کر لیا، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی استدلال موجود نہیں تھا. اگر تورات کی شریعت کو منسوخ نہ کیا ہوتا تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا. لیکن انسانوں کی نفسیات کے اندر سے یہ چیز نکل چکی تھی. یعنی ان کے ہاں تو صورتحال یہ تھی کہ جو انفرادی معاملات سے متعلق شریعت ہے وہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہمارے ہاں کے اس جدید طبقے کی نفسیاتی کو پس منظر یہ ہے کہ وہ وہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہاں کون ہے؟ قرآن ہے. یعنی وہاں انجیل کی ایک تعویل کر لی گئی، یہاں قرآن ہے. اور اس پچھلی 14-15 صدیوں کے دوران میں کوئی یہ جسارت نہیں کر سکا کہ وہ یہاں کوئی اس طرح کا ادارہ وجود میں لے آئے یا یہ اعلان کر سکے اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ قبول کر لیں کہ اسلام میں شریعت نہیں ہے. تو اسلام کا کانٹینٹ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، یعنی جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر جس طرح اس کی بنیاد وہ الحکمہ ہے، ایمان و اخلاق، اصل دین ہے، اسی طرح اس کا ایک لازمی حصہ، انٹیگرل پارٹ، جزو لا ینفک، اس کی شریعت اور اس کا قانون بھی ہے. اور یہ قانون جو آدمی بھی پڑھے گا وہ بادنہ تامل یہ جان لے گا کہ اس میں ایک بڑی احکام کی تعداد وہ ہے جو فرد سے متعلق ہے، چند احکام وہ بھی ہیں جو معاشرے سے متعلق ہے یا جو حکومت سے متعلق ہے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. یہ قرآن مجید ترجموں کی صورت میں نہیں ہے، یہ اپنی اصل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کو ہر مسلمان اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے. جیسے جیسے مذہب کی طرف توجہ ہوتی ہے، لوگ اس کا مطالعہ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کس میں یہ ہمت اور یارہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی نفسیات سے اس چیز کو نکال دیں؟ یہ ممکن نہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ترکی میں ریاست کی طاقت سے سیکولرزم کو ریاست کا مذہب بنانے کی کوشش کی گئی. اس میں ناکامی ہو گئی، مکمل ناکامی ہو گئی. جہاں بھی یہ کوشش کی جائے گی یہ ناکامی ہو جائے. کیوں؟ جنگ پوپ کے اور لوگوں کے مابین نہیں ہے، جنگ قرآن کے اور لوگوں کے مابین. یہ جنگ کسی صورت میں بھی کوئی نہیں جیت سکتا. اس وجہ سے میں ہمیشہ ان لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ میں تو خیر اپنے ایمان کی جگہ پر کھڑا ہوں. اگر آپ اپنے سامنے کوئی سیاسی ہدف بھی رکھتے ہیں تو آپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی امکان نہیں ہے. چنانچہ میں آپ سے عرض کروں کہ رات جو واقعہ ہوا ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جمعہ کا خطبہ ریاست کی سطح پر تیار کرے گی اور جامع مسجدوں میں وہی خطبہ دیا جائے گا. اس پر ظاہر ہے کہ ہمارے میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو رات وہ ڈیبیٹ میں سن رہا تھا، اس میں ہمارے دوست سلیم صافی صاحب نے جو ٹھیک دین کا موقف ہے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اگرچہ اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ان کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے، کوئی نظر ثانی فرمائے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو خطبہ ہے وہ تو ریاست
ہی کا حق ہے، جامع مسجد بھی ریاست ہی کے پاس ہوگی، لیکن خطبہ تیار کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علماء، یعنی مختلف نقطہ نظر کے علماء، ان کے پاس اپنی بات کہنے کے ہر جگہ مواقع موجود ہیں۔ وہ ہر مسجد میں جائیں، منگل کو بدھ کو جب چاہیں درس دیں، تدریس کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہرگز حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے۔ میں ہوتا تو بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا کہ یہ تو اصل میں ریاست کے معاملات میں علماء مداخلت کر چکے ہیں، اس کو روکا جا رہا ہے، یعنی یہ ان کا حق ہی نہیں ہے سرے سے۔ ان کا جو حق ہے، کسی کی رائے پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، کسی کی تقریر پر بھی پابندی نہیں لگائی جا رہی، چوک میں کھڑے ہو کے کریں۔ یعنی میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ مسجد میں جا کے اگر وہ کسی دوسرے دن میں کوئی بات کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس میں کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی زیر بحث نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنا مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، اس لیے تو ہم نے جانا ہے۔ منگل بدھ کو کوئی عالم وہاں تقریر کرنا چاہے گا، ہماری مرضی ہے جائیں گے، مرضی نہیں جائیں گے۔ وہ پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے سن لیں۔ اس میں کسی ریاست کی مداخلت کو میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہاں اس صورتحال یہ نہیں کہ ریاست مداخلت کرنے جا رہی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جو ریاست کا حق تھا اس میں صدیوں سے کی گئی مداخلت کا ازالہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ بتانا چاہیے تھا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر غلطی ہوئی۔ ایک پوائنٹ اگرچہ میرے دوست سلیم صافی صاحب نے اٹھا دیا، لیکن اس کو پوری طرح بیان نہیں کر سکے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت یہاں قتل و غارت گری شروع ہوئی، یہ آپ کے علم میں نا کہ 35-40 سال سے یہاں جہاد کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر ہوئی، اور جب میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے، سارے سیکولر طبقے نے داد دی۔ یہ دیکھیے وہی بات ہے، اب بھی یہی کہا جا رہا ہے جمعہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہاں مقاصد پورے ہو رہے تھے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر میں یہ سوال کروں گا کہ جہاد میں ہی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید نے مجھ کو حکم دیا، میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، میں نے اپنی ایک پوری کی پوری بٹالین قائم کر لی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنا؟ تو مسلمانوں کے معاشرے میں تو آپ جنگ نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ مذہب کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہاں سیکولرزم کا لفظ بولتے ہوئے سوچ لیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں قرآن کھڑا ہے، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ آپ ہر حال میں ہار جائیں گے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری راہیں ان لوگوں سے جدا ہو جائیں۔ میں ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہوں، اسی جگہ اصل میں تو پہلے 8 نکات میں بھی ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہوں، یعنی میرا مذہب، میرا دین مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں علماء غلطی کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو تفصیل سے بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ علماء کیا غلطی کر رہے ہیں اور صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نویں نقطے میں مجھے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ یہاں ہمارا سیکولر طبقہ کیا غلطی کر رہا ہے اور ابھی علماء بھی کیا غلطی کر رہے ہیں، یعنی یہاں آپ راہیں کچھ جدا ہونے والی ہیں۔ تو یہ تمہید اس مقصد سے تھی۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی قائم، مصر میں بھی لوگ کر رہے ہیں، یہاں ملیشیا میں بھی کر رہے ہیں، انڈونیشیا میں بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا مسلمان۔ جب بھی ان کی کہیں حکومت قائم ہو جاتی ہے، پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ نفاذ شریعت کانفرنس ہو رہی ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، پارٹیاں منظم ہیں اس مقصد کے لیے۔ ترکی میں بھی بہت سے لوگ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، اگرچہ وہاں ابھی تک سرکاری سطح پر سیکولرزم ہی ریاست کا مذہب ہے، تو اس وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن جلد یا بدیر یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ مراکش میں اور بہت سے ملکوں میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مطالبہ ہے اس پر میں نے اس میں تبصرہ کیا، اس لیے کہ یہیں سے وہ راہ جدا بھی ہو رہی ہے اور یہیں علماء کی ایک غلطی کو مزید واضح کرنا بھی پیش نظر ہے۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا، یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے۔ اب دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تعبیر غلط ہے، اس لیے کہ شریعت دین کا حصہ ہے۔ خود میں نے اپنی کتاب میزان میں دین کو 2 اجزاء میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے، یعنی پوری کتاب کا حصہ اول وہ الحکمہ کے مباحث پر مشتمل ہے، جس میں ایمان اور اخلاق زیر بحث ہیں، جو اصل دین ہے، دین کی بنیاد وہی ہے۔ اصل دین جس کی انبیاء علیہ السلام دعوت لے کے آئے ہیں وہ ایمان و اخلاق ہی ہے۔
لیکن اس پر متفرع شریعت یا قانون، بلکہ اس لفظ کو بھی میں نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے نظام کا لفظ اختیار کر لیا گیا تھا، وہ بہت مسلیڈنگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے معنی ہی قانون ہے۔ تو ایک حصہ جو دین کا ہے اس میں شریعت ہے، وہ شریعت اگر آپ اس کے پورے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں، بخدا اگر اس کے کانٹینٹ میں تمام احکام فردی سے متعلق ہوتے تو میں وہی گواہی دیتا اور کہتا کہ علماء اس میں بھی غلطی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں جس طرح انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی سے متعلق احکام بھی ہیں، اور وہ اتنے بدیہی ہیں، اتنے واضح ہیں کہ کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ صاف واضح طریقے سے بہت سی باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو 8ویں نقطے میں زیر بحث آ چکی ہے، امرہم شورا بینہم، یعنی وہ بھی حکم انفرادی زندگی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ مجھے قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ جب ہم حکومت قائم کریں اور مسلمان حکومت قائم کر رہے ہوں یا مسلمان اپنا نظم قائم کر رہے ہوں تو ان کے نظم کو کس اصول پر قائم ہونا ہے، تو وہاں بھی میری شریعت، میرا قانون مجھے پابند کر رہا ہے۔ یعنی میرے ہاں جب کبھی کوئی آمریت قائم ہوگی تو وہ محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہ مذہبی لحاظ سے بھی ایک غلط اقدام ہے۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جب پرویز مشرف صاحب کی آمریت قائم تھی تو روزنامہ پاکستان نے مجھ سے ایک انٹرویو کیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، یعنی مذہبی گناہ ہے۔ لوگوں کو جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سلب کیا گیا ہے، ان کو اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ یہ ایسا کریں۔ اس میں در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے جس کے اوپر یہ سارا نظم قائم ہے۔ اور آئین کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ قومی میثاق ہے، اور میرے دین کی پوری تعلیم خدا کے حوالے سے بھی اور انسانوں کے حوالے سے بھی میثاق پر قائم ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، میں خدا کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں جب پیغمبر کو بھی مانتا ہوں تو اصل میں عہد اطاعت مانتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی۔ میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ تعبیر غلط نہیں ہے، مغالطہ انگیز ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک لفظ غلط استعمال ہو گیا ہے۔ یہ کیوں مغالطہ انگیز ہے؟ اس لیے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکام ریاست کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کر دے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ ہمارے دین میں ایک حصہ شریعت ہے، یعنی قانون ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں، یہ تمام علماء بھی مانتے ہیں، میں بھی یہ مانتا ہوں۔ اس شریعت کو لوگوں پر نافذ کر دیا جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے دو حصے ہیں، اس میں کچھ چیزیں فرد سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں معاشرے سے متعلق ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نفاذ شریعت تو اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے اور جس کا ظہور پھر تینوں حکومتوں میں ہوا ہے۔ دور حاضر میں 3 حکومتیں قائم ہوئی ہیں جنہوں نے شریعت کو نافذ کیا ہے، سعودی عرب کی حکومت، ایران کی حکومت اور طالبان کی حکومت، اور تینوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی محض یہ نہیں کہ میں اس تعبیر کو مغالطہ انگیز سمجھتا ہوں، بلکہ اس تعبیر کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ وہاں پورے کے پورے دین کے احکام، مثال کے طور پر اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے، یا خواتین کو برقع پہننے یا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ریاست نے ان کو ان احکام کو نافذ کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ معلوم ہے آپ کو کہ سعودی عرب کی حکومت تو عورتیں محرم کے ساتھ جائیں گی، محرم کے ساتھ نہیں جائیں گی، عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی ہیں، یہ سب چیزیں جن کا نفاذ ریاست کی طاقت سے کیا ہے۔ تو نفاذ شریعت کا مطلب یہی بنتا ہے اور یہی لوگوں تک پہنچتا ہے، یعنی تاثر غلط نہیں ہے کہ پھر یہ حکومت کا حق ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نفاذ شریعت تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کو لوگوں پر نافذ کر دے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ دراں حال ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہاں پھر میں ایک بار علماء سے اختلاف کر رہا ہوں، علماء کے بیانیے سے اختلاف کر رہا ہوں۔ یہ حق قرآن و حدیث میں حکومت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ کسی حکومت کو بھی یہ حق نہیں کہ جو میرے اللہ کا حکم مجھے دیا گیا ہے اس معاملے میں وہ کوئی مداخلت کرے، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر
تھوڑی دیر کے لیے جیسے میں نے کہا کہ مان لیجئے کہ داڑھی رکھنی ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے، اس کا تعلق حکومت سے کیا ہے؟ یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ کے سامنے جواب دیں۔ تو یہاں بندے اور خدا کے تعلق میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے لیے اتھارٹی چاہیے، اس مداخلت کے لیے بھی اتھارٹی چاہیے۔ کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں؟ اس کا حق قرآن و حدیث میں کسی حکومت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس صدی میں دور جدید میں بھی جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں، انہوں نے یہ غلطی کر کے لوگوں کو حکومت اور ایک مسلمانوں کی حکومت اور ایک حکومت جو شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتی ہو اس سے متنفر کر دیا، متوحش کر دیا، اس لیے کہ فرد ہر موقع کے اوپر اس طرح ریاست کی اور پولیس کی مداخلت کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے دلیل پیش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا تو پھر علم و عقل کے دلائل بھی اس کے حق میں موجود ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان، یعنی جو احکام فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں ان کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ یہی بات قرآن مجید سے واضح ہے، بلکہ قرآن مجید اس طرح کے احکام کو بیان کرتے وقت اسلوب بھی ایسا اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ نور میں خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ آداب کا لحاظ کریں ملنے جلنے میں، تو کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اے پیغمبر کل للمومنات، کل للمومنات، ایمان والوں سے کہہ دو، ایمان والے مردوں سے کہہ دو، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو۔ یعنی یہاں تبلیغ، تلقین، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کچھ احکام دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے۔ پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، اور اس میں کسی حکومت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگاری کے سامنے جواب دے۔ اس میں ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے۔ اس میں مجھے بھی اگر توجہ دلانی ہے تو پروردگاری کے حوالے سے دلانی ہے، کسی خاتون کو بھی اگر کوئی بات کہنی ہے تو اسی لحاظ سے کہنی ہے، اور یہ بات بس پیغام پہنچانے، دعوت دینے، چیزوں کو واضح کرنے تک محدود رہے گی۔ پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان میں، اور وہ اس میں کسی حکومت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگار ہی کے سامنے جواب دہ ہے۔ لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے جانے یا ختنہ کرانے یا مونچھیں پست رکھنے، اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ مثالیں چند، یعنی جو دین کے احکام ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ایک پوری فہرست حکومت کی میز پر پڑی ہوئی ہے اور اس کی پولیس لوگوں سے عمل کرانے کے لیے آ گئی ہے۔ نہیں، انفرادی زندگی سے متعلق احکام کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ نہ فرمائیے گا کہ نفی نہیں ہے، نہیں، کسی حق کے لیے اس بات چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہیں میری انفرادی زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ اتھارٹی لائیے پہلے، وہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ بتائیے کس جگہ آپ کو یہ دیا گیا ہے؟ تو یہاں حق کو اس بات کے ساتھ بتانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ دوسرے انسان کی زندگی میں مداخلت کرنے جا رہے ہیں، اس کی آزادی میں مداخلت کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو دلیل دینی ہے، ورنہ میں آپ کا بازو پکڑوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ آپ اس معاملے میں مجھ سے بات کریں۔ ایک خاتون ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا حکم اس تک پہنچا ہے کہ اس کو حج کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اس نے خلاف ورزی کی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو توجہ دلا دیں گے، لیکن اس کے لیے حکومت مداخلت کرے، حکومت قانون سازی کرے تو وہ بتائے کہ اس کو اس کا حق کس نے دیا، کہاں ہے یہ حق، کس جگہ قرآن نے دیا ہے، کس جگہ حدیث نے دیا ہے۔ لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے جانے یا ختنہ کرانے یا مونچھیں پست رکھنے، یہ سب دین کے احکام ہیں، اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت اور تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیارات نہیں، یعنی میرے بھی نہیں، کسی دین کے بڑے سے بڑے عالم کے بھی نہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی نہیں، کسی حکومت کے بھی نہیں۔ اس معاملے میں کوئی اختیاری سرے سے حاصل نہیں ہے اس کو۔
اس طرح کے معاملہ میں تعلیم و تربیت اور تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان و مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہو۔ یعنی میں کسی حکم پر عمل کر رہا ہوں انفرادی طور پر، اور اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ حکومت کے لیے ایک ہی حق ہے جو ثابت ہے، وہ یہ کہ وہ حق تلفی کا ازالہ کرنے کے لیے قانون بنائے گی، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے، یا اس کا ارتکاب اگر کسی نے کیا ہے تو اس پر سزا کے لیے قانون ہے۔ اس کا دائرہ ہی یہی ہے۔ تو اس دائرے میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ بتائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے انفرادی احکام میں سے کوئی چیز اس دائرے میں آتی ہے، یعنی یہ صرف ایک منقطع استثناء ہے جس کے ذریعے سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس جگہ سے اس کو دیکھنا ہے معاملے کو، ورنہ انفرادی زندگی سے متعلق دین کے احکام یہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، ان میں کسی کو بھی مداخلت کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی مداخلت کا حق نہیں۔ قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ دین کے ایجابی احکام میں سے اب یہ ہے وہ استثناء، یعنی دین کے جو ایجابی احکام ہیں ان میں سے یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جس کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی اگر چاہے تو قانون کی طاقت سے کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اس کو لازم نہیں کیا گیا کہ وہ ایسا کرے، اس کی ثوابدید ہے اگر وہ چاہے۔ اس میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ اصل میں زکوٰۃ کے لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ قرآن مجید میں جیسے بیان ہوئی ہے اور جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے یا پیغمبروں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس میں وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، دوسری جانب وہ حق کس کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ وہ معاشرے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ریاست کو لینی ہے، اگر وہ لینے کا مطالبہ کرے گی، اگر لے کرے گی، ریاست کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سعودی عرب میں یا امارات وغیرہ میں ٹیکس بھی نہیں ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں لینا چاہتے۔ کوئی بھی جو آپ کا حق قائم کیا جاتا ہے آپ اس حق کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے شادی بیاہ کے بارے میں کئی بار کہا ہے کہ قرآن مجید نے اس میں مرد و عورت کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، ان میں سے جو حق ہے ایک ہے فرائض، ان کے لیے تو خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جو حق قائم کیے گئے ان میں سے جس کو چاہیں باہمی رضامندی سے ختم کر لیں، اس لیے کہ حق چھوڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ریاست کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، اور ریاست کو پابند کر دیا قرآن نے کہ جب وہ زکوٰۃ لے لے تو پھر مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس نہیں لیں گے، تو ریاست جواب میں مطالبہ کرے گی کہ آپ مسلمان ہیں تو نماز بھی پڑھیے۔ یعنی ایک حق ہے نا جو آپ اس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں، تو یہ اصل میں باہمی طور پر ہے۔ تو قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کو ملا دیا کہ آپ نے اگر ریاست سے ایک رعایت حاصل کرنی ہے یا اپنے ایک حق کا مطالبہ کرنا ہے تو جس بنیاد پر کر رہے ہیں وہ عام انسانی حقوق کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو دنیا کی ہر ریاست میں عام انسانی حقوق ہیں جن کا آپ عام اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر مطالبہ کرتے ہیں، وہ اقوام متحدہ بھی مان لیے گئے، اب دنیا کے ہر دستور کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ مسلمان کی حیثیت سے خصوصی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کو دوسرا مطالبہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، پھر اطمینان سے رہیے اور جو حکومت کرتی ہے کرنے دیجیے۔ تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں بعض علماء نے اعتراض کیا تھا کہ اگر چاہے، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ حکومت کو لازماً یہ کرنا ہے، نہیں، اگر چاہے وہ حالات دیکھے گی، اپنے مالی حالات بھی دیکھے گی، دنیا کو بھی دیکھے گی، اس کے بعد وہ سمجھتی ہے تو اس معاملے میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد وہ پابند ہے، حکومت پابند ہے، یعنی یہاں بالکل حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کی راہ چھوڑ دے اور کوئی چیز ان پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ انفرادی زندگی سے متعلق یا باقی دینی احکام کے نفاذ کا حق ثابت نہیں ہے، قرآن صریح لفظوں میں کہہ رہا ہے یہ دو صورتیں ہیں جن میں تم کوئی بات کہہ سکتے ہو، اگر وہ پورا کر دیں تو فخلو سبیلہم، اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو گویا مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے یہ نفاذ شریعت قسم کی چیز کا خاتمہ کر دیا قرآن مجید، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے دوسری قسم کے احکام، تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے۔ یعنی میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اب یہ جو دوسری قسم کے احکام ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، ان میں نفاذ کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیے ہی گئے ہیں. یعنی کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اب تم اپنے اوپر نماز نافذ کرو، نماز پڑھو، نماز پر عمل کرو؟ تو یہاں بھی یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم دیا ہی مجھے گیا ہے بحیثیت حکمران. رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے. دیے ہی یعنی معاشرے کو دیے گئے ہیں، اور چونکہ اجتماعی معاملات میں وہی نمائندگی کرتی ہے تو گویا اس کو دیے گئے ہیں. علماء ارباب حل وقت سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں. یعنی میں یہ تعبیر جو ہمارے ہاں اس پچھلی صدی میں استعمال کی گئی ہے، پوری تعبیر کو چیلنج کر رہا ہوں. علماء ارباب حل وقت سے یعنی اپنے حکمرانوں سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے. عمل کا مطالبہ کریں، نفاذ کا نہیں. اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگوں سے عمل کے لیے کہیں. جو مسلمان ہیں ان کو ان کے دین کے حوالے سے تلقین کریں، فرد کو بھی کریں اور اسی طرح ارباب حل وقت کو بھی کریں. علماء ارباب حل وقت سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے، اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے، مگر یہ شریعت پر عمل کی دعوت ہے. نفاذ شریعت کی تعبیر اس کے لیے بھی موضوع قرار نہیں دی جا سکتی. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کے نقطہ نظر میں جو غلطی ہے وہ تو میں نے واضح کر دی، لیکن جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شریعت کے اجتماعی احکام سے بھی غض بصر کر لیں، وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جلد یا بدیر یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں، ریاست پاکستان میں بعض مذہبی مطالبات ان حکومتوں سے منوا لیے گئے جو بظاہر سیکولر حکومت ہے. یہ چل ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کسی طرح سے. آپ ذرا مصر کا آئین پڑھیے، اس وقت جو بنایا گیا، اس وقت جبکہ اخوان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، ذرا بھی نکال کے پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ معلوم ہو جائے گا کہ فکری لحاظ سے سیکولرزم عالم اسلام میں شکست کھا چکا ہے. ترکی ایک بڑا قلعہ تھا، وہاں پر بھی ختم ہو گیا یہ معاملہ. تو اس لیے یہ مسلمان کیونکہ مسلمان معاشرہ اجتماعی ارتداد کا اعلان کر دے، یعنی سارے مسلمان یہ کہیں کہ اب مسلمان نہیں رہے، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے. جب تک مسلمان ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں گے، اپنے دین کو سمجھیں گے، اس دین کے اندر جس طرح ان کی انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہے، اجتماعی زندگی سے متعلق بھی احکام ہے، وہ ان کا مطالبہ کریں گے. اس میں میں نے ابھی حوالہ دیا، رات جو بحث ہو رہی تھی ٹیلی ویژن پر، تو اس میں امتیاز عالم صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ یہ حق دے دیا تو پھر بہت سی چیزوں میں یہ حق دیا جائے گا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں متعین کر دیا گیا ہے کہ ریاست سے متعلق احکام کیا ہے، یعنی اس قضیے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ بالکل وضاحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ وہ ہماری انفرادی زندگی میں وہاں ہم لڑ جائیں گے ان کے ساتھ کہ نہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سعودی حکومت کو کیا حق ہے کہ وہ عورتوں پر پابندی لگاتی ہے کہ محرم کو ساتھ لے کے. یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے. ایک خاتون کو جس مقصد کے لیے حضور نے اپنے زمانے میں ہدایت کی تھی اس کو وہ کیسے سمجھتی ہے، اس پر آج کیسے عمل کرتی ہے، یہ فیصلہ اس کو کرنا. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ عورتیں ڈرائیونگ کریں گی یا نہیں کریں گی، یا ڈرائیونگ کریں گی تو محرم ساتھ ہوگا یا نہیں ساتھ ہوگا. یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق فرد کے معاملات سے ہے، اور فرد اور اس کے خدا کے معاملات سے ہے. اس میں تبلیغ، تلقین، نصیحت، یہی اصول ہے جس کو ملحوظ رکھا جائے گا. تو یہ جو ہمارے ہاں کشمکش ہے سیکولرزم اور اسلامزم کی، میں اس کو اسلام اور سیکولرزم کی کشمکش نہیں کہتا. اسلام یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، اسلام یہی ہے. یہ اسلامزم اور سیکولرزم کی بحث ہے. اس میں اسلامزم کو بھی شکست کھا جانی ہے، اور وہ کم و بیش کھا گیا ہے، اور سیکولرزم کو بھی شکست کھا جانی ہے. جب مسلمان معاشرے علم اور عقل کے اعتبار سے میچور ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اندر بلوغ آئے گا،
تو یہ آپ دیکھیں گے، میں تو نہیں دنیا میں ہوں گا لیکن ان کو یہیں پہنچنا ہوگا۔ یہی جگہ ہے جہاں پر کوئی تضاد نہیں پیدا ہوتا، یعنی وہ احکام ایک الگ فہرست میں چلے گئے ہیں جو فرد سے متعلق ہے، اور وہ ایک الگ فہرست میں چلے گئے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے سے تعلق ہے۔ اور مسلمانوں کے معاشرے کے جو احکام ہیں وہ نفاذ کا تقاضا نہیں کر رہے، عمل کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو یا عمران خان صاحب کو، اگر وہ مسلمان ہیں اور حکمران ہو گئے ہیں، کس دنیا کے قانون کے ساتھ یہ روکیں گے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل نہ کریں؟ میں تو نفاذ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا عمل کرنا ہے اپنے مذہب پر، کس طرح روکیں گے؟ عمل کرنا ہے انہیں، اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ریاست کے حکمران بن گئے تو اپنے مذہب پر عمل نہ کریں، تو آپ مداخلت کر رہے ہیں، فرد کی آزادی میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ اس کے مذہب میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کو عمل کرنا ہے ہر حال میں، عمل سے آپ نہیں روک سکتے اس کو کسی حال میں بھی۔ اس لیے صحیح تعبیر یہی ہے کہ دین میں یہ احکام ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، آگے پوری فہرست میں نے بیان کر دی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ احکام بنیادی طور پر 4 ہی ہیں، اور ہمارے فقہا بھی جو قدیم فقہا ہیں ان کو اسی طریقے سے بیان بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک وہی چیز ہے جس پر ہم بحث کرتے ہیں تو سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جہاد حکومت کا حق ہے، وہی چیز زکوٰۃ لینا حکومت کا حق ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جنگ کر ڈالی تھی، حکومت کا حق ہے یہ، اسی کو پرسیکیوشن کے خلاف جنگ کرنا، لوگوں سے زکوٰۃ لینا۔ دین میں کچھ جرائم کی سزا مقرر کی گئی ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر ان جرائم کا ارتکاب کریں۔ جیسے ایک شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو کچھ خصوصی قوانین ہیں جو اس پر لاگو کر دیے جاتے ہیں، تو میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو میں اپنے رب سے اطاعت کا عہد باندھتا ہوں، اب میں محض چور نہیں ہوں، میں اس سے آگے بڑھ گیا ہوں، تو اس کے لیے کچھ احکام۔ تو تیسری چیز وہ ہے جس کو ہر حال میں اور چوتھی کیا ہے؟ جمعہ، یعنی وہ ہے ہی ریاست کا حق۔ تو اس لیے یہ فہرست بالکل متعین ہے، اس میں کسی کو تردد نہیں کرنا چاہیے کہ آج ایک چیز کو مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز طے کر دی گئی ہے، یہاں کوئی پوپ بحث ہوگی تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جب مداخلت کی جائے گی، چنانچہ یہ سارا بیانیہ اصل میں علماء کی اسی مداخلت کو روکنے کے لیے ہے، یعنی جتنی بھی نکات میں نے بیان کی ہیں یہ اسی چیز کے لیے ہے، لیکن یہاں ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین میں احکام دیے گئے۔ اس کے بعد میں نے یہ دوسری قسم کے احکام درج ذیل ہیں، یہ لکھ کر دوسری قسم کے احکام، یعنی وہ جو انفرادی زندگی سے متعلق ہے وہ الگ کر کے یہ دوسری قسم کے جو احکام ہیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں کروں گا یہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نے ساری زندگی یہی کیا، میری کتاب میزان میں ان کی تفصیل موجود ہے، یہ تو خلاصہ ہے، میزان میں موجود ہے، میرے لیکچرز میں موجود ہے، تو یہاں میں وقت صرف نہیں کروں گا اس کے اوپر، بس پڑھ دوں گا، یہ سامنے رہنے چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہوگا، کوئی توضیح ہوگی تو ضرور اس کا جواب دے دوں گا۔ جو لوگ ان کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ میری کتاب کو پڑھیں، میں نے اس کو پڑھایا ہے اس لیے تفصیلات وہاں دیکھ لیں، بے شمار جگہوں کے اوپر ان کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ میں نے تو اس کتاب پر جو میں نے پورے دین کو جہاں بیان کیا ہے، اس کتاب پر کام کی ابتدا کی تھی تو پہلے شریعت پر کی تھی، بعد میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث لکھے ہیں، تو اس لیے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی کی توضیح میں گزرا ہے، تو یہاں میں وقت صرف نہیں کروں گا۔ یہ دوسری قسم کے احکام درج ذیل ہیں۔ الف، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے۔ قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے اور شریف اور وضیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اعلان کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں۔ ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ وہ حرمت کن غیر فانی الفاظ میں بیان کی گئی کہ یہ شہر اور یہ مہینہ جیسی حرمت اس کو حاصل ہے، ایسی حرمت تمہاری جان مال آبرو کو حاصل ہے، یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی۔ آخری درجے میں مداخلت کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی میرے مذہب نے کر دیا، برابر کے شہری، میں رعایا نہیں ہوں، یعنی اپنے اندر سے کچھ حکمران منتخب کیے ہیں، کوئی امتیاز چھوٹے بڑے شریف وضیع میں روا نہیں رکھا جا سکتا، اور میری رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ اس کو لینے کا حق ہے، وہ خدا نے دے دیا ہے، مجھ پر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق،
تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی، ریاست کو اس معاملے میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ میرا جو بھی نقطہ نظر ہے میں اس کے مطابق اپنی میراث تقسیم کروں گا، میرا جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق میں نکاح طلاق معاملات کروں گا۔ ریاست یہاں بھی مداخلت کا حق نہیں رکھتی، لیکن اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو اب حقوق کا مسئلہ آ گیا۔ یعنی وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، بیوی عدالت میں چلی گئی ہے، وہ جائے گی نا، یا شوہر چلا گیا، تو نزاع پیدا ہو جائے، اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یعنی اب حکومت کو یہ حکم دے دیا گیا، اور یہ حکم بھی صریح لفظوں میں قرآن مجید نے دیا ہے سورہ مائدہ میں، اور پورے زور سے دیا ہے۔ میں آگے اس کا حوالہ دے دوں گا۔ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی، ضروری سہولتیں، ان پر عدل و انصاف کے ساتھ، اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ اس کے احکام بھی صراحت سے دیے گئے۔ امرہم شورا بینہم بھی قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ بات کہ عدل و انصاف اور میرٹ کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ وان تودوا الامانات الی اہلھا، اور میرٹ پر معاملات لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ میرے مذہب کا، میرے دین کا حکم ہے جو حکمرانوں کو دیا گیا ہے۔ ان کے قومی املاک، یعنی ایک تو لوگوں کے انفرادی املاک ہیں، قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے۔ یعنی قومی املاک کے بارے میں قرآن مجید نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رکھے جائیں، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں۔ اس پر بھی آپ میزان میں تفصیلی بحث دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی۔ تجہیز و تکفین یا مسلمانوں کو دفن کرنے کے احکام بھی معاشرے کو دیے گئے، کیونکہ فرد تو چلا گیا دنیا سے، معاشرے کو دیے گئے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوئی، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور ان کے طریقے پر دفن کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی معاشرہ پابند ہے۔ بے، نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یعنی یہ جو نمازیں ہیں یہ میں آپ نہیں منعقد کر سکتے، 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ نہ میرا حق ہے کہ میں مسجد بنا کے بیٹھ جاؤں، نہ کسی پارک کو مسجد میں تبدیل کر دوں اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، یہ حکومت طے کرے گی۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ یعنی مثالی صورت تو یہی ہے کہ خود تشریف لائیں، کیونکہ یہ حکومت ہی سے متعلق نماز ہے، اور اگر وہ خود یعنی نہیں کر سکتے، اب تو ویسے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ پوری مملکت کے اندر ایک جگہ جمعہ پڑھائیے اور ساری دنیا میں ایک ہی خطبہ نشر کر دیجیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اب۔ یعنی جگہ جگہ بھی امام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے، یہ دین کا حکم ہے۔ اس پر رات بحث ہو رہی تھی۔ جیم، قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج ہوتی ہے اور پولیس ہوتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے۔ یعنی قرآن کی اصطلاح یہ ہے، جو مانی ہوئی بھلائیاں ہیں، مسلمہ بھلائیاں ہیں، عالمگیر بھلائیاں ہیں، ان کی تلقین کرنے والے۔ یہاں ہم مختلف ہو جاتے ہیں مغربی نقطہ نظر سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نویڑ تو، یہ نہیں ہے۔ اچھائی کو فروغ دینا ہے اور برائی کو ختم کرنا ہے، لیکن ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے۔ میں نے ان دونوں لفظوں کی تشریح بہت دفعہ کر دی ہے، اس میں دینی احکام شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ در حقیقت کیا ہے؟ مانی ہوئی بلائی، مانی ہوئی رشوت سے روکنا ہے، ملاوٹ سے روکنا ہے۔ یہ آپ نہیں فرما سکتے کہ ملاوٹ کرنا میرا انفرادی حق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔
چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے۔ تاہم قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے در پہ ہوگا۔ یعنی حکومت کی جورسڈکشن یہی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی قانون کی طاقت اسی وقت استعمال ہوگی۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ پولیس کا کیا کام تلقین کرنا ہے۔ معاف کیجئے، دنیا کی مہذب پولیس یہی کام اصل میں کرتی ہے۔ وہ گھروں کے جھگڑے تک نمٹاتے ہیں جا کے۔ دنیا میں جو مہذب پولیس ہے وہ یہی کام کرتی ہے، ہر جگہ صرف ڈنڈا لے کے نہیں پہنچتی۔ تو پولیس کا محکمہ قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ یہ میں نے تو جو قرآن کی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر یہ لکھا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اس کی بحث بھی میزان میں تفصیل سے آپ قانون دعوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ قرآن نے پولیس کے محکمے کو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا موٹو کیا ہے یہ دیکھیے، اسے ذہن تبدیل کر دیے۔ یہ کہتا ہے یہ پولیس کیا ہوتی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، اس کا کام ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعض وہ پہلو ہیں جن سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، جن میں کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہوتی، وہاں ترغیب اور تلقین۔ پولیس بھی اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو اس وقت پولیس کا نظام ہے اس میں بھی طے ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں پولیس کا کام جھگڑا نمٹانا ہے، تلقین کرنا ہے، جا کے صلح کرا دینا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ قانونی مداخلت کرے گی۔ تو قانونی مداخلت کا دائرہ وہی ہے جو طے کر دیا گیا ہے۔ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی اور حق و انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ یعنی قومی مفاد یہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے لیے دنیا بھر سے تعلقات کی بنیاد قیام بالقسط ہے۔ ہم سچائی اور انصاف پر قائم ہیں، اسی بنیاد پر فیصلے کریں گے، اسی بنیاد پر خارجہ پالیسی طے کریں گے۔ یہ ہمارے پروردگار نے ہم کو حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم قرآن مجید میں 2 جگہ پر دیا گیا ہے اور بڑے ہی پرزور الفاظ میں دیا گیا ہے۔ اس کی بحث بھی آپ میزان میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس کو اٹھایا ہے اور دلائل کے ساتھ اٹھا کر احکام میں سے حکم نہیں بلکہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل کیا ہے جا کے۔ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ دنیا قائم ہی اصل میں معاہدات پر ہے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ ہم معاہدات میں بندھے ہوئے ہیں، دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات اسی اصول پر ہیں۔ تو ہمارے دین میں معاہدے کی پابندی کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ وہ نازک ترین معاملات، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد سزا کا حکم دیا، اس میں بھی کہا گیا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ جب پرسیکیوشن کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ جا کے مسلمانوں کی مدد کرو، تو اس میں بھی فوراً تنبیہ کی گئی کہ معاہدات توڑ نہیں سکتے۔ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ میں مذہبی لحاظ سے اس کا پابند ہوں اگر میں حکومت کا نظم چلا رہا ہوں۔ قتل اور فساد فی الارض کے سوا، یہ دنیا میں بحث چل رہی ہے نا موت کی سزا، ہم اس میں بھی روشنی میں کھڑے ہیں۔ یہ بحثیں ان لوگوں کو کرنی ہے اور کبھی آسمان پہ جانا ہے، کبھی زمین پہ اترنا ہے، کبھی لوگوں کی کھال کھنچوانی ہے اور کبھی مجرموں کے ہمدرد بننا ہے جن کے پاس نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا یہ بغیر ہدم والا کتاب منیر ہے، تو ہمارے پاس تو کتاب منیر موجود ہے، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس معاملے میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی موت کی سزا کا ہم نے بھی خاتمہ کیا ہے، لیکن یہ 2 استثناء ہیں۔ قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ نیز ریاست کا کوئی مسلمان شہری، اس پر بھی آپ تفصیلی بحث سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ میں نے جگہ جگہ کی ہے۔ یہاں حدود زیر بحث آئے ہیں، حدود و تعزیرات کا پورا باب ہے میزان میں، اس کو میں نے حال میں پڑھایا ہے تو بہت تفصیل سے اس کے دلائل دیے ہیں۔ نیز ریاست کا کوئی مسلمان شہری اگر زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا، یہ 5 جرائم ہیں، اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے سے بڑی غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔
اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی۔ یعنی یہ سزائیں کن کے لیے ہیں؟ اسلام کی دعوت پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور پھر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو اصل میں یہ خدائی سزا ہے۔ یہ چوری کی سزا نہیں ہے محض کہ جس میں ہم یہ تقابل کریں کہ اچھا چوری کی سزا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، یہ زیر بحث نہیں۔ اس کو بھی قرآن نے خود لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ جہاں چوری کی سزا مثال کے طور پر بیان کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ چور کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یا اس سے چوری ختم ہو جائے گی، نہیں، اس نے کہا جزام بما کسبا نکالم من اللہ، میں پروردگار ہوں، اس نے میرے ساتھ عہد باندھا تھا، اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے، میں اب اس کو دنیا میں بھی عبرت بنا دوں گا۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں دینی ہے یہ انہی کا ایک حصہ ہے جس کا پابند یہاں بھی کر دیا گیا ہے۔ ان پر تفصیلی بحث وہاں آپ دیکھ لیجئے، میں یہاں نہیں کر رہا۔ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا، یعنی ہم دائی پیغام پہنچانا ہے ہمیں، تو اگر ہماری حکومت ہے تو جس طرح وہ دنیا میں اچھائی کی دعوت دیتی ہے، اس وقت بھی ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ 2 مسلمان ملکوں میں صلح کرا دے، تو ہمارے پاس جو دعوت ہے ہم اس کو پہنچائیں گے دعوت کے طریقے پر۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی، وہ پرسیکیوشن جس پر اسلام میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ اصل میں اسلام میں جہاد کا حکم یہ ہے، اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے، یعنی یہ اصل حکم ہے، باقی تو فروع ہے، ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اصل حکم اس لیے دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں ان لوگوں کے راستے سے بالکل الگ جگہ پر کھڑا ہوں۔ میرے پروردگار نے یہ احکام دیے ہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق دیے ہیں، یہ احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت سے قائم ہوئے ہیں، ان پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور میرے حکمرانوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں سیکولرزم کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ ہمیں لبرلزم کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب اپنی جگہ پر کھڑا ہی اپنی اسی دعوت لے کے کہ لوگوں، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم یہاں پر کسی چیز کو لوگوں پر تحکم سے نافذ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو یہ کہا ہے کہ میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں سب لوگوں کو چاہتا تو ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب پر پیدا کرتا، بلکہ لے آتا۔ یہ میں نے حق دیا ہے، اس حق میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو اگر فرض کر لیجئے کہ ہم ایک لبرل معاشرہ قائم نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، تو ہم خدا کے سامنے مجرم ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں برداشت کرنا ہے، لوگوں کو برداشت کیا کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے اور دعوت دینی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی جگہ کھڑا کیا ہے۔